علماء اہل سنت انہوں نے لکھا، ہمارے برادران اہل سنت وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اصحاب کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن ایک لقب ایسا ہے کہ جو فقط مولا علی کے ساتھ کہتے ہیں، کرم اللہ وجہہ۔ تو ہم ان سے یہ پوچھیں کہ لقب اچھا ہے یا برا ہے؟ کہ کیسی بات کریں، برا تھوڑی، بہت اچھا لقب ہے، تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی کہو بھائی حضرت فلاں کرم اللہ وجہہ کہہ کے بتاؤ، دوسروں کے ساتھ کہہ کے بتاؤ، کہ نہیں دوسروں کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، فقط علی کے ساتھ کہہ سکتے۔ اس لیے کہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ جسے اللہ نے کرامت عطا کی، جسے اللہ نے عزت عطا کی، اور اس کی وجہ یہ بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا ہوا ہے کہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا تھا، سب کا چہرہ بتوں کے آگے جھکا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ تو علی کرم اللہ وجہہ اس لیے ہے کہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ بچپن میں بھی 2 سال کے تھے علی مثلاً، جشن مولود کعبہ ہے نا، علی نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ دیکھو بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں جشن ایک روحانی اور نورانی کیفیت میں ہے، تو بچہ وہی کرتا ہے۔ میں بالکل عام سطح پہ بات کر رہا ہوں اس وقت مسلمانوں کی سطح پر، کہ بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ تو دیکھو اب 2 ہی صورتیں، راہ فرار ممکن نہیں، یہاں سے فرار کرنے نہیں دوں گا، میں ان سے کہہ رہا ہوں 2 ہی صورتیں بچتی ہیں۔ علی نے کبھی بچپن میں بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، تو یا تو علی کو امام مانو کہ علی 1 سال میں بھی جانتے تھے، 2 سال میں بھی جانتے تھے کہ بتوں کے آگے سجدہ حرام ہے، یا تو علی کو امام مانو، اور اگر علی کو امام نہیں مانتے تو ابو طالب کو مومن مانو۔ بھائی ڈیسائیڈ یور سیلف کہ یا تو علی کو بچپن ہی سے امام مانو یا ابو طالب کو مومن مانو، کہ علی نے وہی کیا جو ابو طالب کر رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اب میں تاریخ کیا اس بات میں کھولوں، لیکن اتنا ایک فقرہ کہہ دوں گا کہ جب علی کی والدہ کعبے کے اندر گئیں، سارا مکہ اٹھ کے آ گیا تھا پریشان ہو کر، نہیں آئے تو ابو طالب نہیں آئے، وہ جانتے تھے کہ منصوبہ الہی ہے یہ۔ اب یہاں دیوار ہے، یہاں اب فرض کیجئے کہ دیوار یہ خود بخود ٹوٹنے لگے، اچھا یہ دیوار گر جائے تو یہاں جشن ہونا مشکل ہو جائے گا، صحیح بات ہے نا۔ وہاں دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے اور مولا علی کی والدہ اس کیفیت میں ہے کہ ابھی وضع حمل کا موقع ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے یا جذباتی ہوتی ہے، لیکن عورت میں بھی تو فرق ہے نا۔ کرار کی ماں اور ہوتی ہے، فرار کی ماں اور ہوتی ہے۔ فرار کرتی ہے اگر کسی فرار کی ماں ہوتی، یہ حیدر کرار کی ماں تھی، لہذا جب دیوار کعبہ شق ہوئی تو یہ پیچھے ہٹنے کی وجہ آگے بڑھ گئی، پھر دیوار خود سے بند ہو گئی۔ دیکھو کیا علی کو فضیلتوں کی تلاش ہے یا فضیلتوں کو علی کی تلاش ہے؟ ہائے 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 بھائی، کیا کیا نکات ہیں، کیا کیا بات عرض کی جائے، وقت بھی بڑا محدود ہے۔ ولایت کو علی کی تلاش ہے یا علی کو ولایت کی تلاش ہے؟ ہاں، علی کو علم کی تلاش ہے یا علم کو علی کی تلاش ہے؟ علی کو جنت کی تلاش ہے، جنت کو علی کی تلاش ہے؟ اگر علی کو علم کی تلاش ہے تو خود جاتے رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ مجھے علم دے دیجئے، اور علم کو علی کی تلاش ہے تو نادع علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی کہہ کے بلایا، یعنی علم کو علی کی تلاش ہے۔ اگر علی کو جنت کی تلاش ہے تو جا کے مسکین و اسیر و یتیم میں روٹیاں خود دے کر آ جاتے، اگر یتیم و مسکین و اسیر خود گھر پر آ جائے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا کی آیت نازل ہو جائے تو جنت کو علی کی تلاش ہے۔ اگر علی خود جا کے فقیر کو ڈھونڈے اور انگوٹھی دیں تو علی کو ولایت کی تلاش ہے۔ فقیر ڈھونڈتا ہوا آ جائے اور مسجد میں حالت رکوع میں علی زکوٰۃ دے دیں تو ولایت کو علی کی تلاش ہے۔ اب دیکھو یہاں تو سارے معاملات وہ ہیں، لیکن کعبہ تو خود چل کر آتا نہیں۔ مشیت پروردگاری ہے کہ کعبہ خود چل کر آئے گا نہیں، تو علی کی والدہ وہاں گئی ہیں۔ دیکھو عام در سے جاتی تو علی کو کعبے کی تلاش ہے، اگر کعبہ ٹور کر علی کی ماں کو بلا لے اور پھر ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر جب خطبہ دیا تھا تو اس میں پہلا فقرہ یہی تھا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے اس بیت کو شرف عطا کیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا میں کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی تھوڑی کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر؟
حمد اس پروردگار کی جس نے اس بیت کو شرف عطا کیا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بلم سے بیتن اصبح قبلتن, کل تک جو فقط گھر تھا وہ قبلے میں بدل گیا. بھائی ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو, یہ کس نے بت قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ اے میرے ساتھ, یہ کس نے بت قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر, اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا.